میری بھابھی دو بچوں کی ماں تھی اور ان کی زندگی خوش و خرم گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن ایک دھماکہ ہو گیا۔ جب میرے شوہر سلیم بازار حسن سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے اچانک میری بھابھی کو بازار حسن میں ایک عورت کے پاس دیکھ لیا۔ انہوں نے بھائی جان کو بتایا۔ بھائی نے بیوی سے پوچھا تو پہلے انہوں نے انکار کیا، مگر پھر انکشاف کیا کہ وہ تو گڈ سٹوری کے معزز سامعین، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سابقہ تمام کہانیاں اور آنے والی ہر نئی سٹوری آپ کی اسکرین پر نظر آتی رہے، جبکہ چینل کو سبسکرائب کیے بغیر کہانیاں سننے اور پڑھنے والوں کے بھی شکر گزار ہیں۔ اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک دن میں اپنی سہیلی کے گھر سے واپس آ رہی تھی کہ میں نے دیکھا سلیم ایک لڑکی کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آخر وہ کون تھی جو میرے شریک حیات کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ کیا کوئی رشتہ دار یا ان کی کوئی پرانی دوست؟ اس رات وہ نصف شب کے بعد گھر آئے اور میں ان کے انتظار میں جاگتی رہی۔ سلیم سے دیر سے گھر آنے کی وجہ پوچھی تو وہ مجھ پر برس پڑے۔ کہا، تم کو مجھ پر پہرے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، خبردار اس موضوع پر بات کی۔ میری مرضی جب گھر آؤں جاؤں، تم کون ہوتی ہو مجھ پر قدغن لگانے والی؟ سلیم سے میں 10 برس چھوٹی تھی اور شادی کے پہلے دن سے ہی انہوں نے گربہ کشتن روز اول والا گر استعمال کر کے مجھ پر اپنے روب کا سکہ بٹھا لیا تھا کہ ایک سے دوسری بات کرنے کے لیے مجھے سوچنا پڑتا تھا، کیونکہ ان کی کہی بات پر کوئی سوال اٹھانے کا مطلب اپنے ہی گرد گھیرا تنگ کرنا تھا۔ وہ بہت شاطر اور آمرانہ مزاج کے تھے، اپنی طبع کے خلاف ایک لفظ سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک قیامت خیز رات تھی جو میں نے جاگ کر گزار دی، مگر چپ کیا سادھی، موصوف کے حوصلے ہی بلند ہو گئے۔ اس کے بعد رات کو دیر سے گھر آنا ان کا معمول ہو گیا۔ میرے لبوں پر تالے لگ گئے۔ میری کیا مجال جو ان سے کچھ پوچھ سکوں؟ پہلے جہاں جانا ہوتا گاڑی پر لے جاتے، مگر اب کہیں چلنے کو کہتی تو وہ مجھے ٹال دیتے اور جہاں تک ہو سکتا مجھ سے دور رہنے کی کوشش کرتے۔ اب عالم یہ تھا کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہم آپس میں بات نہیں کر پاتے تھے۔ ایک دن وہ صبح 4 بجے گھر لوٹے۔ رات بھر جاگنے سے میری آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ جرأت کر کے کہہ دیا کہ اب اگر وہ کسی لڑکی سے ملے تو میں ابو کو بتا دوں گی۔ اس دن تو سلیم نے حد کر دی۔ مجھے کہا، اگر تم نے اپنے والد کو بتایا تو میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ ایسا کہہ دیں گے۔ میں 2 ننھی منی بچیوں کی ماں تھی، جانتی تھی یہ ایسا کر بھی سکتے ہیں کہ مجھے میری بچیوں سے جدائی سہنی پڑ جائے۔ میں اپنے شوہر کا ہر ظلم سہنے پر مجبور تھی، مگر بچیوں سے دوری کا تصور بھی محال تھا۔ انہی کے لیے جی رہی تھی۔ میری بچیاں بہت خوبصورت تھیں اور میں ان کو پا کر سب غم بھلا دینا چاہتی تھی۔ ایک رات گہری نیند سو رہی تھی، مجھے گھر میں کھٹکا محسوس ہوا۔ آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر یوں ہی بستر پر سہمی پڑی رہی۔ میرے خیال میں سلیم ابھی آئے نہیں تھے، کیونکہ آدھی رات کے بعد ہی گھر آنا ان کا معمول تھا۔ تاہم گھر میں کھٹکا کس بات کی علامت تھا؟ کیا کوئی چور گھس آیا تھا یا پھر ڈاکو یا قاتل؟ ایسا خیال آتے ہی دل دھڑک اٹھا اور میں خوف زدہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی کے باتیں کرنے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آواز سلیم کی تھی۔ وہ آ چکے تھے، گھر کو باہر سے تالا لگا کر جاتے تھے اور خود ہی تالا کھول کر آ جاتے تھے۔ دوسری آواز کسی عورت کی تھی۔ تبھی ماتھا ٹھنکا۔ میں دبے قدموں اپنے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں گئی۔ وہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا، کچھ اس انداز سے کہ میرا رواں رواں سلگ اٹھا۔ کبھی بھی انسان لاکھ چاہے مگر خود پر اختیار نہیں رہتا۔ میں نے بھی اس دن اختیار کھو دیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ضبط کر جاتی، لیکن مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ جانے مجھ میں اپنے حق کے لیے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ میں نے جوتا اٹھا کر اس عورت کو دے مارا۔ پھر کیا تھا، سلیم تو غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور اس 2 ٹکے کی عورت کے سامنے مجھے دھنک کر رکھ دیا۔ کہتے ہیں تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے۔ صرف مرد ہی ظالم نہیں ہوتا، قصور کچھ نہ کچھ عورت کا بھی ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہ آیا کہ یہاں پر میرا کیا قصور تھا۔ کیا اس طرح رات کے اندھیرے میں کسی غیر عورت کو لانا جائز تھا؟ کیا اس پر بھی بیوی کو خاموش ہی رہنا چاہیے تھا؟ یہ بات میں نہ سمجھ سکی۔ سلیم کا غصہ قابل دید تھا۔ کہا کہ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ وہ عورت لاکھ بری سہی، اس میں پھر بھی سلیم سے زیادہ شرافت تھی، یا کہ یہ کہنا چاہیے کہ عورت ہی عورت کا مسئلہ سمجھ سکتی ہے۔ اس نے کہا، سلیم ٹھہرو، صبح جو مرضی آئے فیصلہ کر لینا، یہ تمہاری بیوی ہے، اس وقت اس کو گھر سے باہر مت نکالو۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی اور اس نے مجھے گھر سے قدم نہ نکالنے دیا۔ سچ کہتی ہوں کہ مرد جب خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں تو انسان نہیں رہتے۔ ایک کسبی پھر بھی آپے میں رہی، مگر اس وقت سلیم تو جلاد بن گئے تھے۔
اس رونے دھونے میں صبح ہو گئی۔ سلیم نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور میکے لے آئے، در پر اتار کر چلے گئے۔ انہوں نے بیٹیوں کو بھی مجھے اٹھانے نہ دیا کہ وہ اس وقت گہری نیند سو رہی تھیں۔ اپنا دکھ بھلا کر بچیوں کی جدائی میرے لیے قیامت بن گئی۔ ان کی بہن کا دوپہر سے پہلے فون آ گیا کہ بھابھی تم نے میرے بھائی کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا کہ ان کی عزت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ اچھی بیویاں صبر کرتی ہیں تو ہی پھل پاتی ہیں، مگر یہ تم نے کیا کیا؟ اب بھگتو۔ تمہاری بیٹیاں سلیم بھائی میرے پاس چھوڑ گئے ہیں، سوچا تم کو تسلی دے دوں، تاہم ان کو لے جانے مت آنا۔ فی الحال صبر کرو اور بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے دو۔ اگر تم نے مزید جرأت دکھائی اور ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو وہ سچ کہتی ہوں وہ تم کو طلاق دینے پر تلے ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر اس امر سے روکا ہے، لہٰذا تم کو بھی سمجھا رہی ہوں کہ فی الحال میکے میں کچھ دن چپکی ہو کر بیٹھ جاؤ اور اس قصے کو ہوا مت دو تاکہ صلح کی کوئی گنجائش نکل آئے۔ فون سن کر آنسو تھمتے نہ تھے۔ سلیم پر یہی مثال صادق آتی تھی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اب میں میکے میں تھی اور دن گزرتے جا رہے تھے۔ نند کی ہدایت کو گرہ میں باندھ کر چپکی ہو رہی اور اس معاملے کا چرچا بھی نہ کیا۔ مبادہ میرے والدین غصے میں آ کر خود کوئی قدم اٹھائیں اور میری بچیاں ناحق ماں کی جدائی کا عذاب عمر بھر بھگتنے پر مجبور ہو جائیں۔ کب تک صبر کرتی؟ وہ میری بچیوں کو مجھ سے ملنے نہ دیتے تھے اور میں ان کی دید کو ترس رہی تھی۔ چھوٹی صبا تو ابھی صرف 1 سال کی تھی اور بڑی حیا 3 برس کی تھی۔ امی جان مجھے تڑپتا دیکھ کر بھابھی کو کہتی کہ تم نے ان لوگوں کی اتنی تعریف کی تھی اور یہ تمہارے رشتہ دار ایسے برے نکلے۔ ہم نے بیٹی کا رشتہ تم کو دیکھ کر اور تمہارے کہنے پر دیا تھا، اب تم اس معاملے کو سنبھالو ورنہ پھر ہم بھی برے بن کر دکھائیں گے۔ بھابھی بیچاری کیا کرتی، وہ خود میری حالت دیکھ کر رو پڑتی تھیں۔ آخر کار انہوں نے سوچا کہ کسی طرح اس عورت کا پتہ کرنا چاہیے، وہ ہے کون جس کی وجہ سے سلیم نے ایسا انتہائی رویہ اختیار کر لیا ہے کہ میاں بیوی کے مقدس رشتہ کی بھی اس کی نظروں میں اہمیت باقی نہ رہی ہے۔ بھابھی میکے گئیں اور اپنے بھائی کے ذمے یہ کام لگا دیا۔ ان لوگوں نے پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ سلیم کے ساتھ جو عورت وابستہ ہے اس کا نام نیلوفر ہے اور وہ ایک کوٹھے والے کی بیٹی ہے۔ میں نے بھابھی کو یہ واقعہ بتا دیا کہ وہ عورت لاکھ بری سہی لیکن میرا جوتا پڑنے پر بھی اس نے رات کے وقت مجھے گھر سے نہیں نکلنے دیا، جبکہ سلیم مجھے دھکے دے کر نکال رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ عورت اس کے دل میں انسانیت باقی ہے۔ اسی وجہ سے میری بھابھی کو خیال آیا کہ اس عورت سے مل کر اس کو خدا کا واسطہ دینا چاہیے کہ وہ ہم کو برباد نہ کرے اور 2 معصوم بچیوں کی زندگی پر بھی ترس کھائے جن کو ان کی ماں سے محروم کر دیا گیا تھا۔ مگر اس عورت سے ملنا محال تھا کیونکہ وہ جس جگہ رہتی تھی وہ ایسا علاقہ تھا جہاں شریف مرد تو جا سکتے تھے لیکن شریف گھرانے کی عورتوں کے لیے یہ ایک ممنوع علاقہ تھا۔ وہاں ہمارے لیے قدم رکھنا قیامت کو آواز دینا تھا۔ میری بھابھی نے جرأت کر لی اور میری خاطر اس بدنام علاقے میں چلی گئیں۔ وہ نیلوفر کو سمجھانے اور میری خوشیوں کی بھیک مانگنے گئی تھی۔ میرے دکھ کو دیکھ کر جذبات میں یہ قدم بھی اٹھا لیا بغیر سوچے کہ اس کے بعد ان کی اپنی زندگی پر کیا اثرات ہوں گے۔ بہرحال یہ جرأت بھابھی کو مہنگی پڑی کیونکہ نیلوفر کو تو وہ تلاش نہ کر سکیں لیکن ان کو وہاں خود سلیم نے کسی سے بات کرتے دیکھ لیا جس سے وہ نیلوفر کے گھر کا پتہ پوچھ رہی تھی۔ سلیم تو ویسے ہی موقع کی تلاش میں تھے کہ ہم کو مزید ذکر پہنچا سکیں۔ انہوں نے بھائی جان کے دفتر جا کر ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ تمہاری بیوی کو کل میں نے وہاں دیکھا ہے کہ جہاں ان کو دیکھے جانے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بھلا اس بازار میں ان کا وہاں کیا کام تھا؟ ذرا باجی فرزانہ سے گھر جا کر پوچھنا کیونکہ میں نے خود ان کو اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا ہے۔ بیوی کے قریبی رشتہ دار کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر میرے بھائی جان کی کن پٹیاں سلگ اٹھیں۔ ان کو سلیم کی بات کا یقین نہ آتا تھا مگر وہ تو قسمیں کھا رہے تھے کہ سامنا کر لو، اگر میں جھوٹا ہوں تو 100 بار بیچ بازار میں کھڑے ہو کر مارنا۔ بھلا میں اپنی تایازاد بہن پر ایسا الزام کیوں دھروں گا جبکہ وہ 2 بچوں کی ماں ہے؟ بیوی سے جھگڑا نہ ہوا ہوتا تو خود آپ کے گھر آ جاتا لیکن اب آپ کے والدین کے گھر ان کے بلائے بغیر نہیں آ سکتا تو ادھر ہی آ گیا ہوں۔ باجی فرزانہ ہمارے خاندان کی عزت ہے مگر آپ کے تو گھر کی عزت ہے، کس منہ سے یہ بات آپ کے سوا کسی دوسرے کے گوش گزار کر سکتا ہوں؟ بھائی جان کو اس پر مجھے میکے لا چھوڑنے کا جو غصہ تھا وہ اس کی یہ ساری باتیں سن کر ہوا ہو گیا اور وہ اپنی آگ میں سلگتے گھر آ گئے۔ آتے ہی بھابھی کو کمرے میں بلایا اور پوچھا تم وہاں کیوں گئی تھی جہاں پر ہم بھی قدم دھرنا پسند نہیں کرتے؟ تمہارا اس جگہ سے کیا واسطہ ہے؟
ہم مرد بھی دن کی روشنی میں اس محلے میں جانے سے شرماتے ہیں۔ مجھے اس بات کی وضاحت دو۔ بھابھی گھبرا گئیں۔ پہلے تو ڈر کے مارے انکار کیا، لیکن جب بھائی نے ٹھیک ٹھاک جگہ اور وقت تک بتا دیا تو سمجھی کہ شاید انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ ان کو سچ بتانا پڑا۔ کہا کہ ہاں گئی تھی، مگر کسی نیک کام کی غرض سے گئی تھی۔ بھائی جان نے کہا کہ نیک کام کی غرض سے جانا اس قدر ضروری تھا تو مجھ سے کہا ہوتا۔ کیا مجھ سے بھی وہ نیکی چھپانا چاہتی تھی؟ آخر وہاں کے مکینوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میرا وہاں کے کسی مکین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں وہاں گلی میں کھڑے ایک شخص سے اس عورت جس کا نام نیلوفر معلوم ہوا کا پتہ معلوم کر رہی تھی کہ جس کی وجہ سے ہماری کشور کا گھر خراب ہو رہا ہے۔ وہ سلیم بھائی کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے، تبھی انہوں نے کشور کو یہاں لا چھوڑا ہے۔ 3 ماہ بیت چکے، اب تک کشور کے گھر والوں کو یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ ایک تم ہی کو اس عورت کا بتایا ہے جس کو سمجھانے تم اس بدنام جگہ پائی گئیں۔ یہ بات میری عقل تسلیم نہیں کرتی۔ معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ کو شاید سلیم بھائی نے بھڑکایا ہے۔ آپ اپنی بہن سے پوچھ لیں۔ کشور بھی اب تم کو بچانے کو وہی کہہ دے گی جو تم کہہ رہی ہو۔ سلیم کو اس بارے میں کوئی علم نہیں، نہ وہ مجھ سے اس بارے میں کشور سے بدسلوکی کرنے کے بعد ملنے کی جرت کر سکتا ہے۔ وہاں میں نے خود تم کو دیکھا ہے۔ بھائی جان نے بھی بیوی سے صریحاً جھوٹ بولا اور وہ اور بھی ڈر گئیں اور ان سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگیں۔ کہا کہ میری نیت اس عورت کو سمجھا کر سلیم سے دور کرنے کی تھی تاکہ تمہاری بہن کا گھر دوبارہ آباد ہو سکے۔ بھائی جان ایسی طویلوں پر اور تیش میں آ گئے اور بیوی پر ہاتھ اٹھا دیا۔ کہا کہ بے شک میری بہن کا گھر اجڑا رہے، سلیم اگر اس کو طلاق دیتا ہے تو دے دے، لیکن تم کو اس غلط جگہ جا کر ایک بدنام زمانہ عورت سے منت سماجت کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ ایک مال زادی کسی کی منت سماجت سے رام نہیں ہوا کرتی؟ ایسی عورتوں کا تو کام ہی کسی کا گھر اجاڑنا ہوتا ہے۔ یہ محبت اور عزت کے لیے نہیں بلکہ مال و دولت سمیٹنے کے لیے جیتی ہیں۔ بھابھی نے بہت دفعہ معافی مانگی، لیکن میرے بھائی کو تو اس قدر غصہ تھا کہ اس غصے کی آندھی نے ان کے دماغ کے چراغ کو بجھا کر رکھ دیا۔ انہوں نے غصے میں ان کو طلاق دے دی۔ وہ روتی ہوئی میکے چلی گئیں۔ بعد میں انہوں نے میری بھی خوب خبر لی کہ تم تو میاں سے جھگڑا کرنے کا کچھ اور ہی سبب بتاتی تھیں۔ اگر اس جھگڑے کا سبب کوئی غلط کردار عورت ہے تو ہم سے کیوں ذکر نہیں کیا؟ آخر اس میں کیا مصلحت تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ قصور صرف سلیم کا نہیں تمہارا بھی ہے، جس کی تم ہم سے پردہ پوشی کیے رہتی ہو۔ کچھ دنوں کے غصے کے بعد بھائی بیوی کو طلاق دینے پر بہت پچھتائے کہ انہوں نے غصے میں یہ کیا غضب کر دیا۔ مولوی صاحب کے پاس گئے، سب نے یہی کہا کہ غصے میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب ہاتھ ملنے سے کیا ہاتھ آنا تھا؟ جو ہو چکا وہ تو ہو گیا۔ افسوس یہ کہ میں تو اجڑی ہی تھی۔ اپنے سے زیادہ دکھ اس بات پر تھا کہ میری بھابھی بیچاری کو ناحق نہ کردہ گناہ کی سزا مل گئی اور اس کا گھر بھی اجڑ گیا۔ ادھر میری بچیاں نند کے پاس تھیں تو ادھر بھابھی کے بچے ہمارے پاس۔ یہ عجیب سانحہ ہو گیا۔ بھابھی کو اگر مجھ سے محبت تھی تو مجھے بھی ان سے کم نہ تھی۔ میرا چین سکون لٹ گیا۔ اس واقعہ کے 3 ماہ بعد میری چھوٹی بیٹی اس قدر بیمار ہوئی کہ نند نے رو پیٹ کر سلیم کو مجبور کر دیا کہ وہ مجھے لینے آ گئے۔ میرے والدین سے معافی تلافی کے بعد بالآخر مجھے گھر لے گئے۔ ان کا نیلوفر سے تعلق بھی ختم ہو گیا۔ میرے والدین نے بچیوں کی وجہ سے مجھے ان کے ساتھ جانے دیا، کیونکہ انہوں نے طلاق نہیں دی تھی اور نہ میرے والدین کے ساتھ بدسلوکی بد کلامی کی تھی۔ تبھی میرا گھر بچ گیا اور میں واپس اپنے آشیانے میں سما گئی۔ میرے بچے آج میرے پاس ہیں اور میرا گھر بس رہا ہے، مگر افسوس کہ بھائی اور بھابھی کا رشتہ دوبارہ بحال نہیں ہو سکا، کیونکہ ہاتھ میں پکڑی چڑیا کو تو پھر پنجرے میں بند کیا جا سکتا ہے، لیکن جس چڑیا کو خود اڑا دیا جائے اسے دوبارہ گھر کی 4 دیواری میں نہیں لایا جا سکتا۔ کاش بھائی جان طلاق کے 3 الفاظ کہنے سے قبل کچھ سوچ لیتے تو آج ان کے بچے اپنی ماں سے جدا نہ ہوتے اور ان کا گھر نہ اجڑتا۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جنہوں نے پہلے ہی سبسکرائب کر دیا ہے تو ان کا بھی بے حد شکریہ، اور جو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر ویڈیو دیکھتے ہیں، ہم کہانی سننے اور پڑھنے پر ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔